او میرے بھائیو، مہینہ رمضان آ گیا. کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا. کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے. کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے. اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں چونکہ میری عادت ہے پانی پینے کی. میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں. اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا. ابھی چھوڑ دے. ہم نے چھوڑ دیا. روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے. ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام. صوم سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں. ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام. تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے. صوم کھانا پینا بند. سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ. دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے. ازرے وہ نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تے پانی نہیں پیونا. نہیں، دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا. آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے، ہائے 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 ہائے، مرا گیا. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی آنکھ جھک گئی، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے. زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ. سینے کا روزہ، بغض نہیں. دل کا روزہ، نفاق نہیں. پیٹ کا روزہ، حرام لقمہ نہ جائے. ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا. ہاتھوں کا روزہ، غلط فائل سائن نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی. ہاتھوں کا روزہ، ملاوٹ نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، کھوٹ کا کام نہیں کرنا. ہاتھوں کا روزہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا. پاؤں کا روزہ، تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا. پاؤں کا روزہ، عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا. پورے وجود کا روزہ. عورت کا روزہ، جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے. پورے وجود کا روزہ. ایسا روزہ جس عورت مرد نے رکھا، مبارک. اللہ مل گیا. اللہ ملا، اس کے خزانے ملے. اللہ ملا، اس کی جنت ملی. اللہ ملا، اس کی رحمتیں ملی. اللہ ملا، اس کی برکتیں ملی. اللہ ملا، زمین کی برکت ملی. اللہ ملا، اس کی رضا ملی. اللہ ملا تو جنت ملی. اللہ ملا تو بیماریاں دور. اللہ ملا تو نفرتیں دور. اللہ ملا تو بغض دور. اللہ کو پانے کا مہینہ. میرے بھائیو، آؤ روزہ رکھیں. پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ. میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی. 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے، نہ بچیوں کے. اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے. 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں اللہ ملے گا. ہم تراویح پڑھیں گے، ہمیں اللہ ملے گا. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے.
تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے، پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ، آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھے، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے۔ بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی، پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، وہ ایک اور بھی ہوں گی، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں، پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں یا آپ بھی سن لو، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا؟ کہ صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر، اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے، اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ، نفرت، حسد پاک کر دے۔ اور جو اس میرے نال بڑا گندہ کیتا ہے میں نے انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نے انہوں معاف کرنا، میں جب تائیں نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رہنا ہے، میں بدلہ لے کے رہنا ہے، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے وک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم الشان سنت، اور اس پر خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دل کی صفائی کیسے عظیم الشان۔ آپ مجلس میں ہیں، دروازہ مسجد نبوی، آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی، ادھیڑ عمر، 50-60 کے درمیان کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں، کالی سفید داڑھی، ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی تازہ داڑھی سے گر رہا۔ اگلا دن وہی ٹائم میرے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والے صحابی، کل والا حلیہ، جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، وہی حلیہ، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا۔ اس محفل میں، اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں۔ ساری رات نفل، سارا سال روزہ، اور دن رات میں ایک قرآن کا ختم،
شاسنا آ گئی عبادت ساڑھے کو فرض نماز نہیں پڑھی جاندی پئی، ساری رات نفل، سال میں 2 روزے نہیں رکھنے، 2 عید بس، 2 عید بس، سارا سال روزہ، ساری رات نفل، دن رات میں 1 قرآن کا ختم۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو زبردستی 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑو اس پر تیار کیا، 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو اس پہ تیار کیا، زبردستی۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی۔ 24 گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیہ ہے، جتنا بھی وقت ہے، اور 24 گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے، رات کو نفل، دن میں روزہ اور ختم قرآن۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ ان کو کوئی 25 گھنٹے جو 1 گھنٹہ وقت میرے کو عبادت کر رہا ہے۔ پہنچ گئے، چاچا السلام علیکم، جی بھتیجے وعلیکم السلام، جی چاچا ابا جی ناراض ہو گئے، میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریا جس لئے مرضی آ، جس لئے مرضی جا، تیرا اپنا گھر ہے۔ ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی، عبداللہ بن عمرو چادر اوڑھی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں۔ چاچا جی آئے، ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا، اتنے عام درجے کے صحابی، ورنہ نام صحابہ کے موجود، ان کا نام شاید کسی شرح میں ہو، کتاب میں کوئی۔ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جوں لیٹے فجر کی اذان پہ اٹھے۔ عبداللہ بن عمر تو پریشان ہو، کوئی ایک ہی بنی، ساری رات ستیاں ٹپ گئی، 2 نفل بھی نہیں پڑے۔ ان کا شاید آج طبیعت خراب ہو، کل دیکھوں گا۔ کل پھر سوئے اور چادر میں اتنا سوراخ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ پھر آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جوں سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے۔ عبداللہ بن عمر کا تو دماغ چکر کھانے لگا، اے چکر کیے۔ اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں۔ یہ جنتی ہو کر تہجد کے 2 نفل نہیں، 2 نفل، ان بالکل ہل کے رہ گئے۔ ان کا چلو آج رات ویکھ کے جاواں گا، چکر کیے، آج کوئی نواں کام نہ کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر راحت، پھر وہ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جا فجر دی نماز تے اٹھے۔ اس لیے نہیں چپ رہ سکی۔ اگے چاچا ایک گل تو دس، تو ہیں کی؟ اگے کیوں ہویا پتر؟ اگے میں 3 دن سنیا ہے اللہ دا نبی آکھ رہا ہے جنتی آ رہا ہے، تو آیا۔ پھر اللہ دا نبی آکھ جنتی آ رہا ہے، تو آیا۔ پھر اللہ دا نبی آکھ جنتی آ رہا ہے، تو آیا۔ تو میں تو 3 راتاں تینوں ویکھیا ہے، تو 2 نفل ہی نہیں پڑھنا ہے، تو تینوں جنت کتھوں لب گئے؟ رون پریشان، کہنے لگے بھتیجے جو دیکھا ہے بس وہی ہے، اور کچھ نہیں میرے پاس۔ اچھا اب اللہ کا نبی تو سچا، وہ بات تو غلط ہو نہیں سکتی، لہذا اپنی عقل کو ملامت کر رہے ہیں کہ تیری گل سمجھ آئی کوئی نہیں، گل سچی ہے، پتہ نہیں تیرے گاٹے نہیں لے رہی۔ عجیب نظر آیا نا کہ صحابی 3 دن جنت کی بشارت اور 2 نفل اٹھ کے نہیں پڑے ساری رات۔ جب وہ مڑے اور دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بطریہ اور آمن بھتیجے ادھر اب تجھے اندر کی بات بتاؤں تو مجھے دیکھنا۔ یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے۔ اب مجھے دیکھنا عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، ہاذا ہوا، یوں کیا، ہاذا ہوا، یہی ہے جس نے آپ کو زندگی میں جنتی بنا دیا ہے۔ اور اچھا اگلی 2 باتیں کہیں، کہا بھتیجے یہ جو دل ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں،
کوئی کھوٹ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ نہیں ہے، ویلا کاغذ چٹا۔ اور اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا۔ اب اس کا ری ایکشن عبداللہ بن عمر، ہاذا ہوا، اچھل گئے، ہاذا ہوا، یہی ہے جس سے آپ جنتی بن گئے۔ اور آگے کہا پرے کرے کون، سنو، پرے کرے کون، اللہ اکبر، کرے پرے کرے کون، کر لو آپ، کر لو، سوری رات سوو، فرض نماز ادا کرو، حرام نہ کھاؤ، کبیرہ گناہ نہ کرو، ہو جائے توبہ کر لو، ہو جائے توبہ کر لو۔ اللہ کی قسم، اللہ پاکستان کا تھانے دار نہیں ہے، دنیا کا تھانے دار نہیں ہے، وہ لتر پھیرنا ہی پھیرنا ہے، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ارے میں تمہیں عذاب دے کے خوش نہیں ہوں، اور تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا، تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 70 دفعہ توبہ توڑو دن میں، اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ ہر دفعہ معاف کرے گا۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، ہاں پھر وہ بھی انسان نہیں جو اڑ جائے گا، کی ہو گیا، رشوت لے لے کی ہو گیا، زنا کیتا کی ہو گیا، شراب پیتے کی ہو گیا، قبضہ کر لیا زمین تے کی ہو گیا۔ یہ خطرناک کیس ہے، یہ کفر سے بھی خطرناک کیس ہے۔ لیکن اگر وہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے اور نادم ہو کر ایک دفعہ کہ اللہ سائیاں جاندی کر، معاف کر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ اللہ ایک بول پہ یوں معاف کر دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑتا، کہتا جا معاف کی، جا معاف کی۔ روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ، میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ، رات کی تراویح، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن، اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو، قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی، وہ کتنے پیسے بنا لگو گے، چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب، اللہ کی قسم ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا۔ روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو، لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں، کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کر رہے جے میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو، جا یار میں تینوں معاف کی تھا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، جا میاں میں تینوں معاف کی تھا۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ،
اسے صاف کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کھانے کھلاؤ، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ۔ دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو، ریٹ کم کر دو، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی۔ مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ ایک عجب فضیلت سنو، ایک عجب فضیلت سنو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ پھر اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، جو تیری امت میں زکوٰۃ ادا کریں آپ ان پہ درود بھیجیں، وصلی علیہم، اللہ اکبر، وصلی علیہم۔ یہاں صلی سے مراد دعا ہے، دعا، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان کے لیے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں میرے حبیب آپ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اور اس کے لیے درود کا لفظ میرے اللہ نے استعمال کیا، جس کو ہم نبی کے حق میں امت کے بارے میں دعا سے ترجمہ کرتے ہیں، کہ مال خرچ کرنے والا نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، حج کرنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، روزہ رکھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، تہجد پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے صلی علیہم، مال خرچ کرنے والے کے لیے ہے صلی علیہم۔ اے میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ ان پر درود پڑھیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریب کے دل میں بستا ہے، میرا رب غریبوں کے دل میں بستا ہے۔ میرے رب نے کہا میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے کہا غریبوں کے پاس، یہ چوکیداروں کے پاس۔ یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ ہے یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ کب جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میری اونٹنی کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ، ریڑھی والے، رکشے والے، یہ گارڈ، یہ چوکیدار، یہ پہرے دار، یہ سبزی بیچنے والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ ٹاؤن بنانے والے بھی جنت میں۔ جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے، جو حلال کماتا ہے، چاہے مالدار ہے چاہے بادشاہ ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، جائے گا۔ میں کسی کی کمی نہیں بیان کرنا چاہتا، جب میں تقابل کیا ہے، تقابل ہے کہ میرے نبی نے کہا میرے امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے، مالدار لوگ میرے پیچھے ہوں گے، غریب میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ عائشہ غریبوں سے پیار کرنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن۔ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے، کبھی اللہ کی یاری نہیں ہے۔ اور سخی سے اللہ یاری توڑتا نہیں، سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، بخیل سے لگاتا نہیں، سخی سے توڑتا نہیں۔ ایک سخی کا قصہ سنو، غریب کیسے سخی بنے۔ ایک صحابی رات کو اٹھے، یا اللہ تیرا نبی کہہ رہا ہے مال خرچ کروں تو میرے پلے تک ککھ بھی کوئی نہیں، میں کی خرچ کرا۔ اچھا یا اللہ جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی، جن جن لوگوں نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، یہ میرا صدقہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ، سب چپ، کسی بھی نہیں کیتا۔ آپ نے کہا بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے، یا رسول اللہ مجھے خیال آیا پیسہ تھا پلے ہے کوئی نہیں، چلو اپنی عزت دا صدقہ کرا، جے میری بےزتی کی تھی میں معاف کی تھا۔ میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور اللہ کی رحمت سر پر چھائی ہوئی ہے، اور ایسے سایہ فگن ہے، اور فرشتے موجود ہیں، اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہر آدمی کا روزہ ہوگا،
جس نے چھوڑا ہوگا انشاءاللہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوگا، وہ انشاءاللہ سردیوں میں رکھ لے گا، جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لے گا۔ ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی مانگو۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اواحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا نہ۔ کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، بھٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ باقی کچھ نہیں، روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9، میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان ہی وہ پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرا نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی۔ اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ، 20 دن، 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اواحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا نہ۔ کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے 1 دن پہلے واپسی رکھی بھی، 18 گھنٹے کون ہی تھے بھوکا رہے۔ آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا ہلکت یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے
تیرا تک کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی, کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا. تو میرے اللہ نے قرآن اتارا, چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا, آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی, کھاؤ پیو. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی, بیوی بھی حرام ہوگی, خامد بھی حرام ہوگا, ہر شے حرام ہوگی. ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا, یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ ہم نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کا میں آپ مسکین ہوں, میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کی تھپ. ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا, 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں کہ بیٹھا کیوں رہا, یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, دوسری نہیں کرو, میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے, یہ داڑے نظر آئے, اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھئی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا, پر اور کسے واسطے نہیں, صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے, ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا, ایک نماز کا اضافہ کیا, تراویح. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, میری بات دھیان سے سننا, رمضان آنے والا ہے, تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ اسلامی حسنہ کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراویح پڑھے گا اس کو $15 ملیں گے, ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں نہیں بھی چاہ کے لے جاؤ گے. تو دادیاں تے توڑی لڑائی شروع ہو جاؤ, اماں تو میرے نال ٹور, دادی تو میرے نال ٹور. میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر, ایک سجدے پر, ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ, ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا, عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا, جل جانا, جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ
آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ اب میں کہا ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ میں کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا۔ آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، عجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی۔ آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ، توڑی طرح نہیں 8 دن دے پکا کے فریڈن ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھادی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ، کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے۔ تسی ماشاءاللہ 8 راتوں جو کھدی جاندے۔ ہاں تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا، کہ دستی پکڑانا، انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سے، آپ نے پکڑا کھایا پھینک، کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا، کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو۔ آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی، رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں، تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی۔ ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا، صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا۔ ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی۔ تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر ایک روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے۔ تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے، 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے، روزے سال کے بعد آتے ہیں،
गुंजाइश है, बीमारों बाद में रख लो, मरीजों बाद में रख लो, ज़कात सारे साल में किसी वक्त दे दो, हज ज़िंदगी में कब किसी वक्त कर लो, ये एक छोटा सा निसाब है। दूसरा मेरे नबी की ज़िंदगी का पहलू जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो नुमाया है, जो रोशन है, वो मेरे नबी की ज़िंदगी है, वो मेरे नबी के अखलाक हैं, वो मेरे नबी का दरगुजर है, मेरे नबी का पैगाम मोहब्बत है। और मेरा अल्लाह फरमाता है तू इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, पक्का बदवक्त है, लेकिन उनकी ना सुनना, मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफ़ा या अल्लाह माफ़ कर दे, तो फ़र्तु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे माफ़ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। तो भाइयों, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी करना। अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी करना, और बहुत मुश्किल है इंसानों को राजी करना, बहुत मुश्किल है इंसान को राजी करना। एक हदीस सुनो, मेरा अल्लाह कहता है यब्न आदम लो बलगत दुनूबुका अनान अस्समा, मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि ये यहाँ से अपने गुनाहों को उठा और पूरी ज़मीन भर ले, फिर समंदर भी भर ले, फिर पहाड़ों को भी ढक ले, फिर सूरज चांद सितारों को भी अपने गुनाहों से ढक ले, और फिर अपने गुनाहों को आसमान तक पहुँचा दे। आसमान आज तक कोई नहीं देख सका, बड़ी से बड़ी दूरबीन से भी आसमान नज़र नहीं आता। ये नीला रंग आसमान नहीं है, ये सूरज की रोशनी का रंग है। और मेरा अल्लाह फरमाता है तू इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, पक्का बदवक्त है, लेकिन उनकी ना सुनना, मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफ़ा या अल्लाह माफ़ कर दे, तो फ़र्तु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे माफ़ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, तुम्हें पूछूंगा, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, और मुझे माफ़ करने में कोई मसला नहीं है। हमें माफ़ करने में क्यों तकलीफ होती है कि हमारे दिल पे असर होता है। अगर अरसलान के साथ मैं बदतमीज़ी करूं तो इसके दिल पे असर होगा, उस असर को जाने में देर लगती है, इसलिए माफ़ करने में देर लगती है। और अल्लाह क्या है, लन तबलगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, ना तुम्हारे गुनाहों से मुझे नुकसान होता है और ना तुम्हारी नेकी से मुझे नफ़ा होता है, ना तुम्हारे गुनाहों से मैं मुतासर होता हूँ, ना तुम्हारी नेकी से मैं बड़ा बन जाता हूँ, ना तुम्हारे गुनाहों से मैं छोटा बन जाता हूँ। लिहाजा मैं हर वक्त दरवाजे खोल के बैठा हुआ हूँ। इब्न आदम इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, मैं कुर्बान जाऊँ उस रब की मोहब्बत पर अपने बंदे के साथ। या मुस्लिम नहीं कहा अल्लाह ने, ए मुसलमान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मुसलमान सारे कोई अच्छा थोड़े हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मुत्तकी मुसलमानों, ए उलमा मुसलमानों, ए सूफिया मुसलमानों, ए मुजाहिदीन मुसलमानों, ए तबलीगी मुसलमानों, ए तहज्जुद गुजार मुसलमान। नहीं, या बना आदम, आदम के बेटे, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू मोमिन है, तू मुस्लिम है, तू अच्छा है, तू बुरा है, तू शराबी है, तू जुआरी है, तू तहज्जुद गुजार है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, अरे तुझे ओए अल्लाह क्या कसम उठा रहा है, अरे तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। यब्ना आदम अज़्कुरुका व तंसानी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ और तू मुझे भूल जाता है। अस्ततिरुका वला तख्शानी, मैं तेरे गुनाहों पे पर्दे डाल देता हूँ, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक आंख मुझे देख रही है, मुझे रुस्वा कर सकता है, लेकिन मैं पर्दे डाल देता हूँ, तेरे गुनाहों को छुपा देता हूँ, सबसे छुपा देता हूँ। और अतहब्बब अलैका बिनिअमी, मैं तेरे ऊपर नेमतों की बारिश करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करे। कुत्ते को भी रोटी डालो,
تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، سر ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا، کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، میرا رب کہہ رہا میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں، وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ، میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو، وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیسا دیکھ پایا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے، اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا، سے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے، ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنا۔ 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ، انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟
اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور۔ پھر زمین کہتی ہے، چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف قیل، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دو۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ، ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا۔ تو ان کان عبدکو، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھسا دو اسے، ڈبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات کو یہ توبہ کرے۔ وَإِن أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا۔ دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے،
100 साल के गुनाहों को धोने के लिए एक छोटा सा, जैसे मेरी आंखों में आंसू का कतरा है, एक कतरा अल्लाह को बहा के दिखा, अल्लाह 100 नहीं 1000 साल के गुनाह एक कतरा आंसू से धो देगा। तो तुम कहते नहीं मुझे तो रोना आता नहीं है, तो अल्लाह कहता अच्छा हाय करके सुना दे, अब मैं युजीबुल मुत्तर, अरे मुझे हाय करके सुना दे, तेरी हाय पर तेरी जिंदगी को ऐसे धो दूंगा जैसे सफेद कपड़ा धुल के बाहर निकलता। और मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना, जहां से मैंने बात शुरू की, सबसे आसान है। इधर हम तौबा करते हैं, इधर वो हमें अपना बना लेते। इतनी जल्दी भी कोई दोस्ती लगाता है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था, बहुत बदमाश, तो बस्ती के लोगों ने उसको निकाल दिया। तो सब तो सारा निज़ाम 4 दीवारी में शहर होते थे, उसको जंगल में धक्का दे दिया। कुछ दिन तो वो जिंदा रहा, फिर भूख प्यास गिर पड़ा, वो मरने के करीब हो गया। उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर उसने बेबसी से आसमान को देखा। मेरे रब, मुझे सब ने छोड़ दिया, मैं तेरा गुनहगार बंदा। मैंने इधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया, मैंने इधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मेरी नजर तेरी तरफ है, मैं बहुत गंदा हूं, मुझे माफ कर। और उसकी मौत आ गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरा एक दोस्त, बंदा नहीं, मेरा एक दोस्त फलां जगह मरा पड़ा था, जाओ उसके दफन का इंतजाम करो और लोगों को कह दो जो उसके दफन में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूं। है उसको तुम अब्दाल है। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। सारी कौम दौड़ी, शॉर्टकट तो हर कोई चाहता है। जब गए तो आगे वो बदमाश, लोगों ने कहा मूसा इसको तो हमने निकाला था इसकी बुराइयों की वजह से, तेरा रब कह रहा है कि मेरा दोस्त मर गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये ऐसे ही था जैसे लोग कह रहे, लेकिन मौत के वक्त जिस बेबसी से इसने मुझे पुकारा, मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं। मेरी इज्जत की कसम, कम ज़र्फ निकला, सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। अगर उस वक्त पूरी मुसलमानों की बख्शिश मांगता तो इसकी तुफैल में सबको माफ कर देता। अल्लाह, जब आए भी उसी के अमर से, जाएंगे वापस उसी के पास, उसी से लड़ाई। चंद दिन की जिंदगी है, टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का डूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल चुदर, क्या गूनी पल्ला सर बारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जनाजे वक्ते देखा करो, ऊंची बिल्डिंगें न देखो, गहरी कब्रें देखो, सरसब्ज बागात न देखो कि ये वो लोग थे मिट्टी में पड़े हुए जो कहते थे कराची को हम चलाते हैं। आज उनकी हड्डियों को भी कब्र ने गला दिया और कीड़ों ने उनके गोश्त को खा लिया है और वो इबरत का निशान बन गए। ऐसे मरो के अल्लाह कहते, वाह मेरा बंदा, मैं तो इससे राज़ी।